خاصا ہے کہ جب بھی علم کی حدت چاہیے ہوتی ہے علماء سے رجوع کیا جاتا ہے، ان کی طرف ہاتھ بڑھائے جاتے ہیں سوالی بن کر. اور میں نے الف لام میم کے اس پورے سفر میں ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جون سا بھی عالم دین ہے، علم کی حدت اس سے لی جائے. فطرت کو سمجھنا انسان کی خواہش رہی ہے، یہ تجسس ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. پروردگار نے جو نظام دیا ہے وہ نظام قدرت کے بالکل ساتھ ساتھ چلتا ہے، بلکہ شاید بالکل ہو بہو وہی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے. مگر آج کے دور میں نئے نئے مسائل فطرت سے بالکل متصادم نظر آتے ہیں، اور پھر ان کا حل تو اس سے بھی زیادہ تلخ ہوتا ہے. میں انہی سوالات کے ساتھ آج ایک ایسے عالم دین کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جس کو بہت سے لوگ سنتے بھی ہیں، اور جو اچھی بات مجھے لگتی ہے وہ یہ کہ اس موضوع کو ڈسکس کرنے سے پہلے انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ موضوع اور سوالات کیا کیا ہوں گے، یعنی تیاری کا بھی کوئی ایسا مشکل مرحلہ نہیں تھا. البتہ یہ کہ آج کے اس پروگرام میں سوالات پوچھے جائیں گے اور جوابات آپ کے سامنے ہوں گے. میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، ریسرچر ہیں، محقق ہیں، پوری دنیا میں اپنا پیغام پھیلاتے ہیں اور دین حقہ کی سربلندی کے لیے ہمیشہ آپ کو مصروف پائے جائیں گے. میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انجینئر محمد علی مرزا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویس بھائی آپ کو ویلکم ہے ہماری اکیڈمی میں، اور جی ٹی وی کی پوری ٹیم کو. ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کا چینل جس طریقے سے ریلیجن کی آواز کو اس ماڈرن دور میں بڑے احسن انداز میں پہنچا رہا ہے لوگوں تک، اللہ تعالیٰ ہی اس کی جزا دینے والا ہے. آمین. شکریہ، جزاک اللہ. میں انجینئر صاحب فطرت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور نئے نئے مسائل میرے سامنے. ابھی ریسنٹلی ایک ڈاکومنٹری بھی ایسی آئی کہ جس میں دکھایا گیا کہ انسان اپنی لائف کے کچھ سال کچھ ڈی این ایز اور اس طرح کی سائنسی جدت کے تحت کسی کو بھی ڈونیٹ کر سکتا ہے، اس کے عوض پیسے لے سکتا ہے. مثلا میری عمر اگر 35 سال ہے تو میں اپنے 5 سال کسی کو دے دوں اور اس کے عوض مجھے ایک بھاری بھرکم اماؤنٹ مل جائے، اور میں 40 سال کا ہو جاؤں گا، میرا ڈی این اے 40 ایئرس کی ایج کا ہو جائے گا. یہ تمام چیزیں اسلام اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ فطرت کے متصادم ہے یا پھر اسلام اس میں کوئی راستہ نکالتا ہے؟ دیکھیں، جو جدید سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے جو چیزیں اسٹیبلش ہوتی ہیں، جب تک وہ پریکٹیکلی سامنے نہ آئے ان کے بارے میں رائے قائم کرنا خام خواہ ایک عقل کے گھوڑے جو دوڑانے کے مترادف ہے. جب کوئی چیز پریکٹیکلی سامنے آئے گی پھر ہم اس کے اوپر کوئی بات کریں گے. میں جنرل گفتگو کر دیتا ہوں. ریلیجن جن چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے وہ انسان کی اخلاقیات ہیں، اور انسان نے مر کر جو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے قیامت کے دن کی جو جواب دہی ہے، اس کے لیے ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ہدایت، جو اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے اپنے بندوں سے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو مبعوث کیا، ان کے ساتھ کتابیں بھیجی. یہ ریلیجن کا ٹاپک ہے. باقی اس طرح کی چیزیں جو وقت کے ساتھ ایڈ ہوتی ہیں، تو جس دور میں یہ چیز سامنے آئے گی اس وقت جو قرآن و سنت کی گائیڈ لائنز موجود ہیں ان کو یوز کر کے آپ کوئی ایک آپٹیمل بات اس حوالے سے سامنے رکھ سکتے ہیں. جب تک ان تمام چیزوں کی تمام ڈائریکشنز کا نہ پتہ ہو، کوئی اس طریقے سے رائے آپ قائم کر نہیں سکتے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب دنیا میں آئے گا تو پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور اس کے بعد نارمل دن شروع ہو جائیں گے. تو صحابہ کرام نے پہلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ جب ایک دن 1 سال کا ہے تو اب 1 سال کی نمازیں پڑھنی ہیں یا 5 نمازیں ایک دن میں پڑھنی ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اندازہ مقرر کر لینا. اچھا، اندازہ مقرر کر لینا. اچھا، اس زمانے میں نہ صحابہ کرام کو اس بات کا پتا تھا کہ اندازہ مقرر کرنا کیا ہوگا. صحیح. اس لیے انہوں نے آگے اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ان کی وہ ضرورت بھی نہیں تھی. آج نارتھ پول پہ، ساؤتھ پول پہ باقاعدہ کلاکس کا سلسلہ موجود ہے، 24 گھنٹے کا اندازہ مقرر کیا ہوا ہے. سورج نکلا ہوا ہوتا ہے، آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیوں کہ 6 مہینے تک افق کے الانگ وہاں پہ سورج چلتا ہے، تو اس اعتبار سے انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے. تو وہاں 24 گھنٹے کے دن اور رات کو مینج کر کے باقاعدہ پورے ایک ٹائم ٹیبل ہے. دنیا آباد ہے اور اس طریقے سے یہ معاملات لے کے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی ایک ملک ہیں جہاں پہ کافی زیادہ لمبی لینتھ ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، اسی اندازے کے مطابق ان معاملات کو لے کے چلا جاتا ہے. اور وہاں پر اب رمضان کے روزے بھی نہیں ہوں گے اس طریقے سے، ظاہر ہے، کیونکہ قرآن حکیم ہے کہ تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے تو وہ روزے رکھے، جو رمضان کا مہینہ نہیں پا رہا وہ روزے نہیں رکھے گا. تو یہ چیز وقتی طور پہ تو ان سے اٹھ جائے گی. تو یہ حالات و واقعات بتائیں گے. اب نبی علیہ السلام کے ہمارے زمانے میں تو کسی نے نہیں پوچھا کہ جب ہم چاند پہ جائیں گے تو
किबला रुख का एहतमाम कैसे करेंगे? कुरान हकीम में कम से कम 2 रुकू इसके ऊपर है कि आपने नमाज के लिए बैतुल हराम की तरफ रुख करना है। अब एक बंदा चांद पे चला गया, नमाज तो उसने वहां भी पढ़नी है, तो वो किस तरफ रुख करेगा? तो मैंने उसका सोल्यूशन दिया है कि वो जमीन की तरफ रुख करे, क्योंकि इतने दूर के फासले पे जब जमीन आपको इतनी सी नजर आ रही है, तो उस इतनी सी जमीन के ऊपर काबा इस तरफ लाई कर रहा है, इस तरफ लाई कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतने लंबे स्पैन के अंदर जब आप उस तरफ रुख करते हैं तो खुद बखुद आपका काबे की तरफ रुख हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह जो मसाइल आएंगे तो उसके बाद कोई डिसीजन किया जाएगा। ये आपने स्पेसिफिकली जो बात की है, अभी तक ये मामला इवॉल्व हुआ है या नहीं हुआ, जिसने क्लोनिंग के ऊपर कितने तजर्बात हुए और उसके ऊपर लोगों ने बड़ी तबाह आजमाई करनी शुरू की, अल्टीमेटली डिसऑर्डर ही उससे निकला है, ऑर्डर कोई प्रोड्यूस नहीं हुआ। सही। इसमें भी अगर कोई ऐसे मामलात हो जाते हैं तो हम इसको आजकल जो इसके करीब तरीन कोई बात है तो वो ऑर्गन डोनेशन वाला मामला है जी। उसके बारे में उलमा की राय आ चुकी है, और मैं समझता हूं कि कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में वो राय सबसे बेहतरीन है कि ऑर्गन डोनेशन अगर कोई शख्स किसी को करता है तो वो इसको बेचेगा नहीं, बल्कि ये फी सबीलिल्लाह करेगा और एक ऐसा मामला करे कि जिससे उसकी अपनी लाइफ हर्ट ना हो। मसलन लिवर ट्रांसप्लांट जब आप करते हैं तो लिवर के अंदर अल्लाह ताला ने खूबी रखी है कि जब आप काट के किसी को डोनेट करते हैं, कुछ अरसे बाद आपका लिवर भी मुकम्मल हो जाता है और उसका भी मुकम्मल होकर उतना ही बन जाता है। इसके अंदर ये यानी कैपेबिलिटी मौजूद है। इसी तरीके से गुर्दे हैं, एक गुर्दे के साथ भी आप अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है मैं अपना दिल डोनेट कर देता हूँ, ये दिमाग डोनेट कर देता हूँ, तो वो तो खुद जो सेहतमंद आदमी था वो तो अपने आप को खराब कर बैठा। इसकी इस्लाम में कोई इजाजत नहीं है, क्योंकि वो तो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। दूसरे में जब आप ये सारी चीजें फिट करेंगे तो उसके बाद चांसेस हैं कि वो उसके साथ कंपैटिबल है कि नहीं, क्योंकि बॉडी तो रिएक्ट करती है। तो आप एक जो बंदा सही सलामत मौजूद है उसकी लाइफ को स्टेक में नहीं लगाएंगे किसी दूसरे बीमार को ठीक करने के लिए। और यही हम उसूल उस केस में भी अप्लाई करते हैं कि अगर किसी औरत की लाइफ को थ्रेट है तो सबसे पहले औरत की जान बचाई जाएगी, जो उससे पैदा होने वाला बच्चा है उसको सेकंडली हम देखेंगे, अभी तो दुनिया में आया ही नहीं है ना, और वो इनिशियल स्टेज के ऊपर है, इसकी लाइफ बचाना ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह की चीजें देखी जाएंगी। तो उसमें भी उलमा ने यही बात की है और मैं उससे सेकंड करता हूं कि ऑर्गन डोनेशन फी सबीलिल्लाह होना चाहिए। ख्वाह वो ब्लड की फॉर्म में हो या आंखें किसी ने डोनेट करनी है या किसी ने अपना गुर्दा देना है, उसके पैसे ना लिए जाए, बल्कि ये फी सबीलिल्लाह हो, अल्लाह ताला की राह में। और इसकी असल वो आयत है कुरान हकीम में कि तुम्हारे लिए 4 चीजें हराम कर दी गई हैं। और ये आयत अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में, सूरतुल नहल में, सूरतुल मायदा में नाजिल फरमाई और सूरतुल अनाम में 4 जगह कि तुम्हारे लिए हराम कर दिया गया है मुर्दार, बहता हुआ लहू, खिंजीर का गोश्त और वो ज़बीहा जिसके ज़बीहे के वक्त गैरुल्लाह का नाम लिया जाए। लेकिन साथ ही है कि अगर कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन हो, तुम्हारे अंदर बगावत ना पाई जाती हो, हद से फलांगने वाला कोई उस तरह का एलिमेंट ना हो, तो फिर अल्लाह ताला इसके ऊपर कोई गिरफ्त नहीं फरमाएगा। यानी है तो हराम है, लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला की शरीयत का कलम उठ जाएगा। और इसका